اے مسلمان لڑکیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوکرانی نہیں بنایا، اللہ نے آپ کو رانی بنایا، اور رانی تک پہنچنے کے لیے اس کے دربان سے ملنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان لڑکی تک پہنچنے کے لیے موبائل نمبر سے کام نہیں چلے گا، واٹس ایپ پر چیٹنگ سے کام نہیں چلے گا، انسٹا پر چیٹنگ سے کام نہیں چلے گا، فیس بک پر بات کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر واقعی میں کسی لڑکی کو پانا ہے، کسی لڑکی کو حاصل کرنا ہے، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حرام راستے سے نہ آؤ، پیچھے کے گیٹ سے نہ آؤ، زنا کے راستے سے نہ آؤ، فرنٹ سے آؤ، مین گیٹ سے آؤ، اور لڑکی کے جو دربان ہے، جو اس کا ولی ہے، جو اس کا گارجین ہے، جو اس کا باپ ہے، جو اس کا بھائی ہے، اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے ماں باپ کو بھیجو، یا کسی بھی طریقے سے نکاح کا پیغام بھیجو۔ یاد رکھو میری بہنوں، جو سوشل میڈیا پر آپ سے آئی لو یو بول رہا ہے، جو محبت کے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، اور محبت کا اقرار کر کے آپ کو ہوٹل میں بلا رہا ہے، آپ کو پارک میں بلا رہا ہے، آپ کو ریسٹورنٹ میں بلا رہا ہے، وہ آپ کو جہنم کے راستے پر بلا رہا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اگر واقعی میں وہ لڑکا تم سے محبت کرے گا، حلال طریقے سے نکاح کرے گا، تمہارے ماں باپ کے ذریعے تم تک نکاح کا پیغام بھیجے گا، اور تم سے نکاح کر کے جنت کا ہم سفر بنا کے جنت میں لے کے جائے گا، جہنم کی آگ میں تم کو نہیں جلائے گا۔ پیار ہو رہا ہے کہ پیار کے نام پہ زنا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ حرام چیز کو اور گندی چیز کو پیار کا ریپر لگا کے اور پیار کی پیکنگ لگا کے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ ویلنٹائنز ڈے، یہ روز ڈے، یہ کس ڈے، یہ ہگ ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام خوری اور زنا کاری اور بدکاری کے راستے۔ اور اگر واقعی میں یہ جائز ہے اور صحیح ہے تو کوئی کیوں نہیں پسند کرتا کہ میری لڑکی کو بھی کوئی ویلنٹائنز ڈے پر، میری بہن کو بھی کوئی گفٹ دے۔ اگر تجھے اپنی بہن کے لیے ویلنٹائن ڈے کا گفٹ منظور نہیں ہے، روز ڈے کو گلاب کا پھول منظور نہیں ہے، پارکوں میں ملنا منظور نہیں ہے، ہوٹلوں میں ملنا منظور نہیں ہے، تو کسی اور کی بہن کو اس راستے سے کیوں پانا چاہتا ہے؟ بڑا اہم موضوع اٹھایا ہے میں نے آج آپ کے ساتھ۔ یہ محبت کا فتنہ، یہ عشق کا فتنہ، یہ آج ہماری قوم کو تباہ کر رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے۔ 8-8 سال کے بچے، 10-10 سال کی لڑکیاں جو اسکول میں، ابھی ہائی اسکول میں بھی نہیں پہنچے، وہ بھی آپس میں بات کرتے ہیں، میری فلاں لڑکی سے بات ہوتی ہے، میری فلاں لڑکے سے بات ہوتی ہے۔ جس کے منہ میں دانت نہیں، جس کے پیٹ میں ہاتھ نہیں، اتنا چھوٹا ہے، اتنی چھوٹی ہے، آج سوشل میڈیا نے ان کو بھی اتنا میچیور بنا دیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ گرل فرینڈ کیا ہوتا ہے، بوائے فرینڈ کیا ہوتا ہے، پیچ اپ کیا ہے، بریک اپ کیا ہے۔ یہ حرام خوری، یہ حرام کاری، یہ زنا کاری آپ کے بچوں کو لیل رہی ہے، بچوں کو برباد کر رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، اعلان کرنا ہو تو کر دیجیے نا، اعلان کر دیجیے، بول دیجیے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، بتاؤ نام، بتاؤ اپنا نام بتاؤ۔ ذیشان، کہاں گھر ہے؟ ذیشان نظام چوک کا ہے کوئی، ذیشان نظام چوک کا، پورنیہ کا گیا ضلع کیا ہے؟ بھئی یہ کوئی بچہ ہے ذیشان نام کا، اسٹیج پر ہے، اپنے گارجین سے بچھڑ گیا ہے، یہ نظام چوک بتا رہا ہے اپنا گھر، جن بھائی کا بیٹا ہو اسٹیج سے آ کے لے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہارے گارجین آ جائے گا، بیٹھ۔ باپ کا نام شہاب الدین، باپ کا نام شہاب الدین بتا رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس امت کے لیے بہت بڑا فتنہ اللہ کے نبی نے عورت کو قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من امتی من النساء، میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ میری ماں و بہنوں، برا نہ ماننا، اللہ کے نبی نے آپ کو فتنہ قرار دیا ہے۔ عورت فتنہ بن سکتی ہے کب؟
جب وہ اسلام سے ہٹ جاتی ہے، جب وہ بے حیا ہو جاتی ہے، جب وہ بدچلن ہو جاتی ہے، اور یہی عورت اگر دائرے میں رہے، سیما میں رہے، حد میں رہے، اسلام کے کنٹرول میں رہے، تو یہ عورت جنتی بھی بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت۔ جب عورت پانچوں ٹائم کی نماز کی پابند ہو جائے، جب رمضان کا روزہ رکھے، جب شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، 4 کام کر لے، عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ ٹافی ہوتی ہے، ٹافی کو ریپر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ ایک ٹافی رکھ دیجئے، اس کے بازو میں، اس کے بغل میں آپ ایک لالی پاپ رکھ دیجئے، لالی پاپ کو کھول کے رکھ دیجئے، چیٹی کس کے پاس جائے گی؟ ٹافی اگر پیک ہے، چیٹی اس کے پاس نظر نہیں آئے گی، چیٹیاں نظر آئیں گی تو اس کھلے ہوئے لالی پاپ کے پاس نظر آئے گی۔ اے میری مسلمان بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پیک ٹافی کی طرح رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہر چیٹی اس تک نہ پہنچ سکے۔ وہ ٹافی جس کے لیے بنائی گئی ہے، جس کا حق ہے، جس کا حصہ ہے، وہ ٹافی اسی تک پہنچنی چاہیے۔ وہ کوئی ایسا لالی پاپ نہ بنے جس کو چیٹیاں چٹ کر جائیں، جس پر مکھیاں بن بنانے لگیں، جس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ اے میری پیاری بہنوں، اسی لیے اسلام نے آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، اسلام نے آپ کو گھر سے پردے میں نکلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت میٹھی ہے، بہت رنگین ہے۔ دنیا کو دو کوالٹی اللہ کے نبی نے بیان کی، بہت میٹھی ہے، بہت رنگین ہے۔ دنیا کو اللہ کے نبی نے میٹھا کہا، اور کبھی آپ غور کرنا، میٹھی چیزیں زیادہ دیر تک نہیں ٹکتی ہیں۔ برفی لائے، لڈو لائے، پیڑا لائے، 1 دن صحیح رہے گا، 2 دن صحیح رہے گا، فریز میں رکھ دو 1 ہفتہ صحیح رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو خراب ہو جانا ہے۔ جو چیزیں میٹھی ہوتی ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہیں، جلدی سڑ جاتی ہیں۔ اور فرمایا دنیا ہری بھری ہے، ہر ہری چیز کو ایک دن پک جانا ہے، ایک دن خراب ہو جانا ہے، ایک دن سڑ جانا ہے۔ آج ہرا ساگ ہے، رکھ دو کل کالا ہو جائے گا، آج ہری سبزی ہے چھوڑ دو کل مہکنے لگے گی۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بڑی میٹھی ہے، دنیا بڑی رنگین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بہت شارٹ ٹرم کے لیے ہے، دنیا کی خوبصورتی تھوڑے دنوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے بعد دنیا کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، دنیا کی مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیسا عمل کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، دنیا سے بچو اور عورت سے بچو۔ غور کرو، نبی نے ایک طرف دنیا کا ذکر کیا اور دوسری طرف عورت کا ذکر کیا، یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں اگر دنیا کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں عورت کو رکھ دیا جائے تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ نبی نے فرمایا دنیا سے بچو اور عورت سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورت کی وجہ سے جنم لیا تھا۔ بنی اسرائیل میں پہلا جو فتنہ ہوا تھا عورت کی وجہ سے۔ یہ عورت کا فتنہ آج ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ یقین کریں، ہندوستان کے ایسے شہر، میں نام نہیں لوں گا، ہندوستان کا ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اب پورے بھارت میں ایک ہوٹل کی کمپنی ہے جس کا ہوٹل بدنام ہے کہ اس کے ہوٹل میں سب سے زیادہ زنا ہوتا ہے۔ اس ہوٹل کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ ہمارا ہوٹل سب سے زیادہ اگر کہیں یوز کیا جاتا ہے تو فلاں شہر میں یوز کیا جاتا ہے، اور وہ شہر کون سا شہر ہے؟ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ آپ کی قوم کہاں چلی گئی میرے بھائی؟ آپ کی نوجوان نسل کہاں چلی گئی؟ آپ کے لڑکے کہاں چلے گئے؟ آپ کی لڑکیاں کہاں چلی گئی؟ بس ایک پیڑ ہے، اس کے قریب مت جانا۔ اللہ نے جنت میں بہت سارے پیڑ رکھے تھے، بہت سارے پھل رکھے تھے، اللہ نے سینکڑوں اور ہزاروں پھلوں کو کھانے کی اجازت دی، ایک پیڑ کے پاس جانے سے منع کیا۔ اس میں سبق کیا ہے؟ کبھی کبھی مسلمان کہتا ہے کہ ہمارے اسلام میں تو سب فائدے کی چیز حرام ہے،
جوا حرام ہے، بیاج حرام ہے، رشوت حرام ہے۔ ارے بھائی جتنی چیزیں حرام ہیں وہ تو لمیٹڈ ہیں، ان کو تو انگلی پر گن سکتے ہیں، لیکن جو حلال ہے وہ انلمیٹڈ ہے۔ تو کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ تو انلمیٹڈ کو چھوڑ کے تو لمیٹڈ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اللہ نے حرام کی تو لسٹ بتائی ہے، حلال کی کوئی لسٹ نہیں بتائی۔ اللہ نے آدم سے کہا یا آدم ہوا تمہیں آرام سے جنت میں رہنا ہے، جو کھانا ہے کھا لو، جو پینا ہے پی لو، اس پیڑ کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ اب شیطان کو اسی پیڑ کا پھل کھلانا تھا آدم کو، مال گندا ہے، سامان گندا ہے، اب پیکنگ اچھی کرنا ہے۔ اب ذرا قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ شیطان نے آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور شیطان کا مقصد کیا تھا؟ آدم جنت سے نکل جائیں، حوا جنت سے نکل جائیں، دونوں ننگے ہو جائیں، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر جائیں۔ میرا جملہ نوٹ کرو، شیطان کا کل بھی مشن تھا کہ انسان ننگا ہو جائے، اور آج بھی شیطان کا مشن ہے کہ انسان ننگا ہو جائے۔ وہ آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ انسان کے جب تک دماغ کام کرتا ہے انسان کسی کے سامنے ننگا نہیں گھومتا ہے، کچھ نہیں تو انڈر ویئر پہن کے گھومے گا، اور جو ننگا گھومے گا دنیا کہے گی یہ پاگل ہے، یہ کریکٹ مائنڈ ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جو صحیح دماغ کا ہوگا وہ کبھی ننگا نہیں گھومے گا۔ شیطان ہمیں ننگا کرنا چاہتا ہے، کل بھی ننگا کرنا چاہتا تھا، آج بھی ننگا کرنا چاہتا ہے۔ شیطان نے آدم اور حوا کو بہکایا، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ کہا اے آدم اے حوا تمہیں پتہ ہے اللہ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ پیڑ امرت ہے، یہ ٹری آف ایٹرنیٹی ہے، اس پیڑ کو کھا لو گے ہمیشہ ہمیش جنت میں رہو گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں فائدے کے پیڑ کے قریب جانے سے منع کر دیا ہے، جلدی سے اس کو کھا لو۔ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا کی پہلی گندی مارکیٹنگ ہے، سامان گندا ہے، مال گندا ہے، شیطان پیکنگ اچھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے آدم اے حوا اس پیڑ کو کھا لو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ مگر پتا تھا آدم اللہ والے ہیں، حوا اللہ والی ہے، اور اللہ والوں کو اتنی آسانی سے بیوقوف نہیں بنا سکتے، تو شیطان قسم کھاتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ قسم کھا کے کہتا ہے اے آدم میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اے حوا میں تیرا فائدہ چاہتا ہوں۔ واہ رے واہ، کہتے ہیں نا سانپ کو جتنا بھی دودھ پلا دو سانپ زہریلا ہی رہتا ہے۔ انسان اور سانپ کی دوستی نہیں ہو سکتی، سانپ زہریلا ہی رہے گا۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان قسم کھا کے بھی کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو شیطان کی بات نہیں مانتا۔ شیطان نے قسم کھا کے کہا اے آدم اے حوا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تمہارا بہت بڑا بھلائی چاہنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا گڈ وشر ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، قرآن کہتا ہے شیطان نے دھوکہ دے کر قسم کھا کے گندی مارکیٹنگ کر کے خراب مال کو اچھی پیکنگ میں پیک کر کے آدم کو گمراہ کر دیا، حوا کو گمراہ کر دیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا، اور جیسے ہی کھا لیا دونوں کی شرمگاہ کھل گئی، دونوں ننگے ہو گئے، دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے۔ جیسے ہی آدم ننگے ہو گئے، جیسے ہی حوا ننگی ہو گئیں، ان کو احساس ہوا ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے بڑا پاپ ہو گیا۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ
دونوں جلدی سے جنت کے پیڑ کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے، اپنے سطر کو ڈھانپنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ نے پکارا، اے آدم، اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا؟ میں نے منع بھی کیا تھا، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا شیطان کے جھانسے میں نہ آنا، شیطان بہت بڑا تمہارا دشمن ہے۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ قالا، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے، یہ گناہ کر کے، یہ پاپ کر کے کسی اور پر اتیاچار نہیں کیا، ہم نے اپنے اوپر اتیاچار کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، اور اے اللہ اگر تو نہیں بخشے گا، تو رحم نہیں کرے گا، تو معاف نہیں کرے گا، اے اللہ ہم بہت گھاٹے میں پڑ جائیں گے، بہت نقصان میں پڑ جائیں گے۔ یہ دنیا میں سب سے پہلی گندی مارکیٹنگ کی تھی شیطان نے، اور شیطان آج بھی یہی کام کر رہا ہے۔ کبھی شیطان ننگے پن کو فیشن کا نام دیتا ہے، ٹرینوں پہ چلے جاؤ، فلائٹ میں چلے جاؤ، اسٹیشن پہ چلے جاؤ، ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ، جو لڑکی جتنی ننگی نظر آئے گی، جس کا بدن جتنا زیادہ نظر آئے گا، دنیا کہے گی بڑی فیشن والی ہے، بڑی ماڈرن ہے، بڑے نئے دور کی ہے۔ ارے وہ فیشن والی کہاں ہے، وہ نئے دور کی کیا ہے، وہ تو فاحشہ ہے، وہ تو بدچلن ہے، وہ تو شیطان کے طریقے پر چلنے والی ہے۔ دنیا نے عریانیت کو، ننگے پن کو، اشلیلتا کو، فوہڑتا کو دنیا نے فیشن کا نام دیا۔ ہتھیا دیارہ والوں، آپ کاروبار کرتے ہیں، کاروبار میں بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ایک دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ تو بڑا ماہر کاروباری ہے، یہ تو بیوقوف بنا لیتا ہے۔ دنیا یہ نہیں کہے گی یہ مکار ہے، دنیا یہ نہیں کہے گی جھوٹا ہے، دنیا کہے گی بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کو بڑا بزنس کرنے کا ہنر آتا ہے۔ دیکھو خراب مال کی اچھی پیکنگ ہو رہی ہے۔ لڑکا لڑکی شادی کے بغیر ایک دوسرے کے ریلیشن شپ میں رات رات بھر باتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، زنا ہو رہا ہے۔ پوچھو یہ کیا ہے؟ دنیا کہے گی یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ نہیں، گندے مال کو اچھی پیکنگ میں پیک کیا جا رہا ہے۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ پیار نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ لشت ہے، یہ واسنا ہے، یہ ہوس ہے، یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے۔ کل بھی وہی کام ہو رہا تھا، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ خراب مال کی اچھی پیکنگ ہو رہی ہے، پیار اور محبت کے نام پہ زنا ہو رہا ہے۔ اور معاف کرنا، اب تو ہم اس دور میں آ گئے جب چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون لڑکی پاک دامن ہے اور کون لڑکا پاک دامن ہے، کون سی ایسی لڑکی ہے جس کا کسی سے افیئر نہ ہو اور کون سا ایسا لڑکا ہے جس کا کسی سے تعلق نہ ہو۔ ہم تو ایسے سماج میں آ گئے جہاں حرام ریلیشن شپ بنانا، ناجائز تعلقات بنانا، اس کو فیشن کا نام دے دیا گیا۔ اب تو بڑے فخر سے لڑکیاں کہتی ہیں میرے اتنے بوائے فرینڈ ہیں، لڑکے کہتے ہیں میری اتنی گرل فرینڈ۔ قرآن اٹھاؤ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ جب آدم اور حوا کا واقعہ بیان کرتا ہے، ہمیں وارننگ دیتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے آدم کی اولاد، تمہارے باپ کو تو گمراہ کر دیا شیطان نے، تمہاری ماں کو گمراہ کر دیا، ان کو ننگا کر دیا۔ اے آدم کی اولاد، تم وہ غلطی مت دہرانا، تم ہوشیار رہنا، تم چوکنا رہنا۔ شیطان ہر دور میں گندے مال کی اچھی پیکنگ کر کے تم کو پریشان کرے گا، تم کو گمراہ کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، اسلام نے آپ کو رانی بنایا ہے، رانی۔ اور رانی جو ہوتی ہے اس کے پاس جانے کے لیے پہلے رانی کے دربان سے ملنا پڑتا ہے۔
اس کو پروٹوکال فالو کرنا پڑتا ہے. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کاہے آپ لوگ بے سکونی کر رہے ہیں؟ بھائی آپ بہار کے سی ایم سے ملنا ہو تو آپ ڈائریکٹ نہیں ملیں گے، پروٹوکال ہوگا. حتیٰ کہ سانسد جی کے یہاں جانے کے لیے ان کے پی اے سے ملنا پڑے گا. جس کی پوزیشن جتنی اونچی ہوگی اس تک پہنچنا اتنا مشکل ہوگا.